ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیت کھلیان، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ سبزیات سے بہتر پیداوار کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیج کی کیا اہمیت ہے، یعنی کاشت کرتے وقت، سبزیات کو کاشت کرتے وقت بیج کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ سر، بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہائیبرڈ بیج جو ہے وہ کیا ہے۔ کیا یہ ایک جو تاثر ہے، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہائیبرڈ بیج ہے کیا، اور کیا یہ تاثر ہے کہ ہائیبرڈ بیج سے زیادہ بہتر پیداوار حاصل ہو سکتی ہے، یہ تاثر صحیح ہے؟ ہائیبرڈ بیج جو ہے یہ دو اچھی اقسام کے ملاپ سے تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک، اور ہر سال ہائیبرڈ بیج آپ کو نیا بنانا پڑے گا یا خریدنا پڑے گا۔ ٹھیک، ہائیبرڈ سے آگے ہم اپنا بیج تیار نہیں کر سکتے، خود سے بیج تیار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، تو یہ ہائیبرڈ سیڈ جو ہے ہر فصل میں نہیں، لیکن عام طور پہ یہ زیادہ پیداوار کی ضمانت دیتا ہے۔ ٹھیک، یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہائیبرڈ بیج سے جو فصل حاصل ہوگی اس سے پیداوار زیادہ حاصل ہوگی۔ کیا ہائیبرڈ کی بھی فردر آگے کوئی اقسام ہے، یا ایک ہی قسم کی ساری فصلوں کے بیج پائے جاتے ہیں؟ ہائیبرڈ میں پہلے یہ ہے جی کہ یہ 3 قسم کے ہائیبرڈ ہوتے ہیں۔ ایک ہم کہتے ہیں سنگل کراس ہائیبرڈ، 2 پیرنٹل لائن کو جو اچھی ہوں، سلیکٹڈ ہو، ان کو ہم کراس کرتے ہیں، ان سے جو ہائیبرڈ ملتا ہے سنگل کراس ہائیبرڈ۔ ٹھیک، اور کمرشلی زمینداروں کے لیے یہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے اچھی پیداوار دیتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 2 بہترین اقسام ہوتی ہیں اس فصل کی، اگر ہم یہاں پہ پیاز کی بات کر لیں یا بھنڈی کی بات کر لیں، تو جو 2 بہترین بھنڈی کی اقسام پہلے سے پائی جاتی ہیں ان کا آپس میں ملاپ کرایا جاتا ہے، اور اس نتیجے میں جو بیج حاصل ہوتا ہے اس کو ہائیبرڈ بیج کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک، سب سے بہتر یہ ہے کہ جو سنگل جو ایسی اقسام جو 2 پیرنٹل لائنز کا کراس کروایا جاتا ہے، اس سے جو بیج حاصل ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب سے بہتر بیج ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کے علاوہ کون سی اقسام ہے؟ اچھا، پہلا سنگل کراس ہائیبرڈ تھا، پھر ہے ڈبل کراس ہائیبرڈ۔ ڈبل کراس ہائیبرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ 2 ہائیبرڈ کا آپس میں کراس کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اس میں زیادہ چانس ہوتا ہے کہ شاید کسی میں ییلڈ بہتر آ جائے، لیکن زیادہ طور پہ سنگل کراس ہائیبرڈ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور ہائیبرڈ کی تیسری قسم ہے جس کو ہم ٹاپ کراس ہائیبرڈ کہتے ہیں۔ اس میں ہم ہائیبرڈ کے اوپر ہائیبرڈ جو ہے اس کو کسی بھی اچھی پیرنٹل لائن پہ ایز میل استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ٹاپ کراس ہائیبرڈ۔ ٹھیک، لیکن زمینداروں کو عام طور پہ وہ سائنٹیفکلی وہ ہمارے بریڈنگ پروگرام کے لیے میں یہی جاننا چاہتا تھا، کیا زمیندار جو ہمارے کسان بھائی ہیں، کیا ان تک یہ معلومات ہوتی ہے جو مارکیٹ میں ہائیبرڈ بیج بک رہا ہے، کیا اس کے اوپر یہ ساری اقسام لکھی ہوئی ہوتی ہیں؟ عام طور پہ زمینداروں کو جو بیج ہائیبرڈ مارکیٹ سے اویلیبل ہے وہ سنگل کراس ہائیبرڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک، جو ڈبل کراس یا ٹاپ کراس ہے وہ ہمارے اپنے ریسرچ پرپز کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک، اور زمیندار کے لیے نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اس کے نتیجے میں جو بہترین بیج ہوتا ہے آپ اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اور وہ بیج اس کے بعد مارکیٹ میں جاتا ہے۔ بالکل اس طرح سے۔ اگر ہم اوصاف کی بات کریں، ہائیبرڈ بیج کے اوصاف کی بات کریں، تو اس کے اوصاف کیا ہیں؟ ہائیبرڈ بیج کا وصف یہ ہے جی کہ ایک تو ہائیبرڈ سے پیدا کرتا جو فصل ہے اس کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، عام اقسام کی نسبت۔ ٹھیک، 2 سے 5 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو کوالٹی ہے، کوالٹی سے مراد ہے کہ ان کا آپ کہہ رہے ہیں سائز یونیفارم ہوتا ہے، اور لک میں بڑی اچھی ہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ آج کل آپ کھیرا دیکھیں، ہائیبرڈ آ رہا ہے ٹنل کا، بڑا لش گرین کلر ہے، اور آلموسٹ یونیفارم سائز میں آتا ہے۔ ٹھیک، تیسرا یہ ہے کہ ہائیبرڈ جو ہے ان میں چونکہ ہم 2 اچھی اقسام کو لے کے ان کا کراس کرتے ہیں، ٹھیک، تو نیچرلی ان میں ڈیزیزز کے خلاف، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پائی جاتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اور ان میں کچھ ارلینیس بھی انڈیوس ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی اگتی پیداوار دے دیتی ہیں، یعنی جلدی یہ سبزی تیار ہو جاتی ہے۔ عام اقسام میں تھوڑی جلدی تیار ہوتی ہیں، اور سبزیات میں جو اچھا منافع ہے وہ اگیتی یا پچھیتی سے ملتا ہے۔ صحیح، تو یہ ہائیبرڈ کی خصوصیات۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ پولینیشن کی اگر بات کی جائے تو پولینیشن کے لحاظ سے سبزیوں کے کتنے گروپ ہیں؟ پولینیشن کے لحاظ سے سبزیوں کو ہم 3 گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک، پہلا ہے ان کو ہم کہتے ہیں میں چاہوں گا کہ پولینیشن کو تھوڑا سا آپ بتا بھی دیں، جو ہمارے کسان بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں، پولینیشن کو بھی تھوڑا سا آپ اگر وضاحت کر دیں اس کی۔ تو پولینیشن یہ ہے، اس سے مراد ہماری کہ اب تو خیر 6ٹھی کلاس کے بچوں میں دوسری چیزیں پڑھایا جاتا ہے۔ صحیح، یہ ہے کہ پولن گرین جو ہوتا ہے وہ نر سے مادہ کے جو سٹگما پہ گرتا ہے، ٹرانسفر آف پولن، اس کو ہم پولینیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا نظام اس نے بنایا، جب اس نے قرآن جی میں کہا کہ میں نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، ٹھیک، اسی طرح ہر فصل میں یہ چیز ہے۔ ٹھیک، پولینیشن کا عمل پہلے ہوگا، اردو میں اس کے عمل زیرگی کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد پھل لگتا ہے, اس کے بعد پھول اور پھر پھل آپ حاصل کر سکتے ہیں. پھول تو پہلے ہو گیا نا, پھل جب بننا ہے پھول سے آگے ٹھیک پہلے پولینیشن ہونی ہے, ٹھیک پھر اس کی فرٹیلائزیشن ہونی, پھر فروٹ سیٹنگ اور فروٹ ڈیولپمنٹ ہونی ہے. بالکل صحیح. تو پولینیشن جو ہے یہ اگر ہوگی تو آگے کام چلے گا, ورنہ نہیں. بالکل ٹھیک. سو کتنے گروپس ہیں اگر پولینیشن کے حوالے سے سبزیوں کے گروپس کی کلاسیفیکیشن کی جائے تو کتنے گروپس ہیں؟ سیڈ پروڈکشن کے حوالے سے پولینیشن کا بہت اہم رول ہے. ٹھیک. تو سبزیوں کو ہم 3 گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں اس لحاظ سے. پہلا گروپ جو ہم کہتے ہیں کہ سیلف پولینیٹڈ کراپ یا خود بخود بارآور ہونے والی سبزیاں. ٹھیک. ان سبزیوں کے پھول کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں ایک تو پھول مکمل ہوتا ہے, نر اور مادہ اسے ایک ہی پھول میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک. اور اوپر سے پھول بالکل بند ہوتا ہے, اور پھول کھلنے سے پہلے ان کی باراوری یا پولینیشن ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک. تو ان سبزیوں میں جو مکسنگ کا چانس ہے یا کراس پولینیشن کا بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک. ان کا جینیٹیکلی پیور بیج بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے. ٹھیک. ان میں مثال ٹماٹر ہے, ٹھیک. بینگن ہے, شملہ, کڑوی مرچ, یہ مٹر ہے, لوبیا ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک. تو ان میں صرف جو مکینیکل مکسنگ ہے کہ ہارویسٹنگ کا ٹائم ہو گئی یا اس طرح, صحیح, اس سے بچنے کے لیے ہم ان کے درمیان 2 اقسام کے درمیان 50 میٹر کا فاصلہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک. ادروائز کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے کہ ان کا خالص بیج نہ بنا سکے. صحیح. اور انتہائی آسان ہے. ٹھیک. اور دوسرا گروپ اس میں ہے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ کراس پولینیٹڈ سبزیاں یا وینڈ یا انسیکٹ پولینیٹڈ. تو اس میں بیلوں والی تمام سبزیاں, کھیرا, یہ کدو, خربوزہ, تربوز آ جاتے ہیں. ایک تو ان پودوں میں یہ ہے, ان سبزیوں میں یہ ہے کہ ان کے نر اور مادہ پھول ایک ہی پودے پہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. ٹھیک. دوسرا ان کی جو فلاور کی سٹرکچر ہے, جو پہلے تو پھول ہی علیحدہ ہیں تو اس میں پولینیشن ہونی ہے. دوسرا ان میں اٹریکشن بڑی ہے. ٹھیک. بڑے برائٹ ان کے کرولا ہوتا ہے. ٹھیک. تو انسیکٹ کے ذریعے اس کی پولینیشن ہوتی ہے, اور مین پولینیٹنگ ایجنٹ جو وہ شہد کی مکھی ہے. شہد کی مکھی ہے. تو ان کا جو خالص بیج بنانا وہ کمپیریٹیولی تھوڑا مشکل ہے. 2 اقسام کو ہم اگر مثلا ہم کہیں جی ہم نے کھیرے کی 2 قسموں کا بیج بنانا ہے, تو ہم ان کا درمیانی فاصلہ کم از کم 500 میٹر سے لے کے تو 1 کلومیٹر تک رکھیں گے. ٹھیک. پھر ان کا پیور بیج بنے گا, ورنہ مکس ہو جائے گی. سو یہ بات انتہائی اہم ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کسان بھائی جو فصل لگاتے ہیں اگلی دفعہ اسی بیج کو دوبارہ کاشت کرتے ہیں اور وہی پیداوار حاصل نہیں ہوتی ہے. تو کیا وہ یہی مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کراس پولینیشن ہو جاتی ہے؟ ہاں, ان میں یہی ہے کہ ان میں کوئی جو گھر میں وہ خود سے بیج تیار کرتے ہیں. کچھ تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے, فارمرز کو پتہ نہیں ہوتا. دوسرا اگر پتہ ہے تو وہ پیسے نہیں خرچنا چاہتا. ٹھیک. تو وہ ہائیبرڈ بیج جب لے لیتے ہیں نا بعض کا, تو وہ دیکھا کہ فصل بڑی اچھی ہوئی ہے, اس کا بیج وہ اپنا خود آگے تیار کرتے ہیں کہ ہمیں خریدنا نہ پڑے. تو وہ جو F2 جنریشن ہو جاتی ہے, وہ F1 سے سیڈ لیا, F2 میں آ گئے. ٹھیک. تو F2 میں جو ہم نے کریکٹر 2 کے ایک جگہ کمبائن کیے وہ سیگریگیٹ علیحدہ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اس میں سائنٹیفکلی وہ اچھی چیز ہے ہمارے لیے ویرائٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. ٹھیک. فارمر نے پروڈکشن لینی, اس کے لیے نہیں. ٹھیک. تو اس میں زیادہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے. سو تحقیق کے اعتبار سے وہ اچھی چیز سمجھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس نئی ورائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں, اس طرح سے لیکن کسان کیا وہی پیداوار حاصل کرے گا اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے. نہیں, کسان نہیں کر سکتا. ٹھیک. اس میں نارملی ییلڈ کم ہوتی ہے. ٹھیک. سو کیا طریقہ کار ہے؟ آئسولیشن کی بات کی جائے, آئسولیشن ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اس سے خالص بیج حاصل کیا جاتا ہے. یہ کتنا اہم ہے؟ اور اس کے علاوہ خالص بیج حاصل کرنا, اگر کسان چاہے کہ وہ خود سے خالص بیج حاصل کرے اپنی فصلوں سے, تو یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے پہلے ایک چیز رہ گئی ہے, وہ میں ایڈ کروں. جی. کہ پولینیشن کی تیسری قسم ہے ایک, ہم کہتے ہیں کہ ہوا سے بارآور ہونے والی سبزیاں یا وینڈ پولینیٹڈ. ٹھیک. تو ان سبزیوں کا جو پولن ہے وہ بہت ہی ہلکا ہوتا ہے. اس کی مثال ہے پالک. ٹھیک. تو ان میں یہ ہے کہ ہوا کے ذریعے پولن اڑ کے ایک قسم سے دوسری پہ چلا جاتا ہے, اور پھر ان کا اس طرح سے پیور بیج نہیں بنتا. ٹھیک. باقی آگے آپ نے جو بات کی ہے آئسولیشن کی, تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے خالص بیج بنانا ہے. ٹھیک. تو خالص بیج بنانے کے لیے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ جو سیلف پولینیٹر ان میں تو آئسولیشن کی ضرورت ہے, سچ نہیں ہے صحیح کراسنگ کے لحاظ سے. تو ان میں 50 میٹر کا فاصلہ رکھ لیں تو وہ میکینیکل مکسنگ سے بچنے کے لیے بہت ہے. صحیح. دوسری جو دونوں قسمیں ہیں جو کراس پولینیٹڈ اور وینڈ پولینیٹڈ ہے, ان میں ہمیں کم از کم 500 میٹر سے لے کے تو 1000 میٹر تک, یعنی 1 کلومیٹر کہہ لیں, ٹھیک. یہ فاصلہ رکھنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب
آپ ایسی فصلوں کے نام لینا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی فصلیں ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی، جہاں پہ حشرات کے ذریعے یا ہوا کے ذریعے کراس پولینیشن کا خطرہ ہے؟ ان میں اہم ترین فصل جو ہے پیاز ہے، ٹھیک، اور پیاز کے علاوہ بیلوں والی تمام سبزیاں جس میں کریلا ہے، کھیرا ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، یہ شامل ہے۔ ٹھیک، تو ان کا خالص بھی بنانے کے لیے زمیندار بھائی جو ہے ان کو کم از کم ایک سے دوسری قسم کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1 کلومیٹر چاہیے، ٹھیک، یا ادروائز یہ حال ہے کہ ایک ہی قسم سے وہ لگا لے اور اس کا بیج بنا لے۔ لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے زمیندار زمینیں تھوڑی ہیں، ٹھیک، دوسرے زمیندار نے دوسری قسم لگائی ہوئی ہے، ٹھیک، وہ مکسنگ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کے بھی آگے پھر طریقے ہیں کہ آئسولیشن کس طرح کرنی ہے۔ ٹھیک، تو اس میں ایک ہے آئسولیشن بائی ٹائم، صحیح، وقت کے لحاظ سے۔ آپ کہتے ہیں جی 2 قسمیں میں نے کھیرے کی ان کا بیج بنانا ہے، ایک کو تھوڑا پہلے لگا لیں، ایک کو تھوڑا بعد کر لیں، ٹھیک، ان کی جو فلاورنگ ہے وہ آپس میں میچ نہ کرے، صحیح، جس سے مکسنگ ہونی ہے۔ ٹھیک، اگر وہ پاسبل نہ ہو، بعد کا موسمی حالات میں اجازت نہیں دیتے، ٹھیک، تو دوسری قسم ہے جو بائی سپیس یا بائی فاصلے کے لحاظ ٹھیک، سے ٹھیک، بیسٹ یہ ہے، اور بعض کا تو یہ بھی پرمٹ نہیں کرتی۔ پھر ہم کہتے ہیں جو کہ ہمارے لیے خاص طور پہ ریسرچ کے لیول پہ ہے کہ آئسولیشن بائی بیریئر کراپس، ٹھیک، 2 فصلیں لگائی، ان کے درمیان میں اونچے قد کی فصل لگا دی ہے، ٹھیک، ٹھیک، کیونکہ شہد کی مکھی جب اڑے گی تو وہ سیدھی اڑ کے تو آگے نکل جاتی ہے، ٹھیک، اسے مکسنگ نہیں ہونی۔ ٹھیک، اور چوتھی اور آخری قسم ہے جو پیورلی ریسرچ کے حوالے سے آپ نے کوئی بیج بنانا ہے، اقسام آپ کے پاس زیادہ ہے، آئسولیشن کیجز، ٹھیک، کنٹرول کیجز میں آپ جتنی مرضی اقسام کا بیج بنا ٹھیک۔ لیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو معلومات تھی یہ انتہائی مفید ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمیں اب پروگرام کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں، ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، پیر سے بروز جمعہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک۔ ہمارے نمبر ہے 0800 84420۔ اس نمبر پر آپ مفت کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے زرعی ماہرین، زرعی سائنسدان آپ کے زراعت سے متعلق تمام مسائل، تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ آپ ہمیں خط کے ذریعے بھی اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہیں، کوئی معلومات شیئر کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ABC NARC پارک روڈ، اسلام آباد۔ اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔